الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز کا ادا کرنا مومنوں پر فرض ہے وقت مقررہ پر۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو مسلمانوں پر سب سے پہلا فریضہ ہے وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بہت جگہ ارشاد فرمایا ہے نماز کے بارے میں، نماز کے قائم کرنے کے بارے میں، اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس کی نماز ٹھیک اس کے سارے اعمال ٹھیک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو اول فریضہ ہے وہ ہے نماز، اور بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کا زیادہ تر حصہ میجارٹی جو ہے وہ اس فریضے سے غافل ہے، بدقسمتی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نماز ٹھیک اس کے سارے اعمال ٹھیک۔ تو ہر بندے کو، ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں دوسرے بہت سے کام کر رہا ہوں، فلاحی کام کر رہا ہوں اور بہت سی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں دین کے بارے میں، دینی معاملات میں، لیکن میری نماز ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ میرے دوسرے بھی سارے اعمال تب ہی ٹھیک ہوں گے جب میری نماز ٹھیک ہوگی۔ اور نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اور وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ حکم برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جس میں مسلمان مردوں کو علیحدہ نماز سکھائی ہو اور مسلمان عورتوں کو علیحدہ نماز سکھائی ہو۔ دونوں کے نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمارے سامنے ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم یہ پڑھیں، سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ جتنا طریقہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہوگا، ان سے ملتا جلتا ہوگا، اتنا ہی ہمیں اجر زیادہ ملے گا۔ دیکھیں دنیا کے معاملات میں ہم ہمیشہ جو بہت کامیاب بندہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی بزنس میں، کوئی بھی کاروباری شخص ہے جو زیادہ فیمس ہوگا، جو زیادہ کامیاب ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تقلید کریں، اس کے بارے میں جانیں کہ اس نے یہ کام یہ کیسے کیا کہ اس کو یہ مرتبہ ملا یا اس کو اتنا فائدہ ہوا۔ تو دین کے معاملے میں ہم بدقسمتی سے کیوں اتنے سست ہیں؟ وہ ہم کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ ہمیں بھی اتنا زیادہ اجر ملے گا جتنا طریقہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہوگا، اتنا ہی اجر بھی ہمارا زیادہ ہوگا۔ کیونکہ ہم اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، اور پھر نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو ہمیں اجر بھی بہت زیادہ ملے گا۔ تو نماز کا فرض ہونا اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں نماز کے بارے میں۔ تو نماز کو قائم کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور ہر کام جو ہے جو شرعی عذر نہ ہو چھوڑ کر
نماز کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 دفعہ دن میں کھڑے ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے آپ کو یہ بات باور کرانا کہ میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے 5 دفعہ بلاتا ہے کہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو، میرے حضور کھڑا ہو، تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو ہر وقت انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ہم بدقسمتی سے تندرست ہو کر اچھے بھلے ہو کر بھی نماز سے رکیں گے، نماز کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی طرف بلا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کر رہے ہیں، لیکن شیطان ہمیں روک رہا ہے اور ہم نہیں پڑھتے، رک جاتے ہیں، تو ہم نے پھر کس کا حکم مانا؟ اللہ کا مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی، یا شیطان کا حکم مانا؟ یقیناً اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ کر تو شیطان کا حکم مانا۔ اور پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے تابع ہیں، جب ہم نے جو اول فریضہ ہے ایمان لانے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ نماز ہے، اور اگر ہماری نماز ہی ٹھیک نہیں ہے تو دوسرے اعمال ہمارے کیسے ٹھیک ہوں گے؟